گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سید حجویر نے توحید کے راز کھولے ہیں۔ خدا کی قسم، حدیث قدسی آپ ساری زندگی سنتے رہے ہوں گے، کان بن جاتا ہے، سماعت بن جاتا ہے۔ سید حجویر نے آج ایسی شرح کی ہے کہ بال کی بھی شرح کر دی ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے آپ نے کھال کی بھی، بال کی بھی، ہڈیوں کی بھی شرح کر دی ہے اور سالک کو کھڑا کر دیا اور کہا میرے سالک اگر تو ولی نہ بنا تو میرا دل نہیں ٹھنڈا ہوگا، میرا دل نہیں ٹھنڈا ہوگا۔ میں نے میری زندگی کا نچوڑ ہے کشف المعجوب۔ سید حجویر نے آپ کو اور مجھے کہا کہ میری زندگی کا نچوڑ ہے۔ ہمارا نام آپ نے سالک رکھا ہے، ہم سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ طالب پہلے سالک ہوتا ہے، پھر سالک صوفی ہوتا ہے، پھر اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ طالب کون ہے؟ اللہ کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، اچانک اللہ کی طلب پیدا ہوتی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ طالب ہو جاتا ہے، پھر کسی اللہ کے ولی کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہو، ولیوں کے امام کے ساتھ لگ گئے ہو۔ پھر کسی ولی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو سالک ہو جاتا ہے، وہ ولی اس سے سلوک کی منزلیں طے کراتا ہے، کراتے کراتے سالک سے صوفی ہو جاتا ہے، صوفی سے پھر اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ یہ کلاس کس لیے لگوائی گئی ہے کہ اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ۔ بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے توحید کے اسرار میں سے کچھ اسرار عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمع و تفرقہ توحید کا راز۔ سب کو خوش آمدید ہے، بڑے بڑے خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں، طاہر آئے ہیں، شعیب آئے ہیں، صحیح صاحب تو ہیں ہی ہمارے اپنے چہرے، تو الحمدللہ سب کو خوش آمدید ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ ایک کلاس ہے، اس کے ساتھ پکی وابستگی کریں،
اس کو سمجھیں سیکھیں. سید حجویر نے کشف المحجوب کیوں لکھی ہے, اس کے راز و نیاز کو سمجھیں پڑھیں, یہ آپ کو ولی بنا دے گی, ولی. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سید حجویر کے دروازوں کی خاک اٹھا اور اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے. جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دیتی ہے, ان کی کتاب کیا کھولتی ہوگی, ان کی ذات کیا کھولتی ہوگی. آپ جڑیں تو صحیح, خدا کی قسم آپ ان سے جڑیں تو صحیح. جو ان سے جڑتا ہے وہ رب سے جڑ جاتا ہے. اتنی بڑی ہستی ہے ان کی. سید حجویر مخدوم امم قطب عالم, ولی کی صحبت میں بیٹھے ہو تو 100 سال کی بے ریا عبادت کا ثواب ملتا ہے ایک لمحے کے لیے, اور اگر ولیوں کے امام کی محفل میں بیٹھو تو کیا حال ہو. سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ, یہ لمحے وہ ہیں جن کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی. یہ شفا خانہ حجویریہ, یہ کیا ہے, شفا خانہ حجویریہ. یہاں لا علاج مریضوں کا علاج ہوتا ہے. ایسا درد, ایسا دکھ جس کا کہیں مداوا نہ ہو, سید حجویر کے آستانے سے اس کا مداوا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ویسے عاشق ہوتا ہی لا علاج ہے. کدھر بات چل پڑی ہے, آج ساری گفتگو عشق کی ہے. عاشق ہوتا ہی لا علاج ہے. عشق اللہ سے کرتا ہے تو علاج تھا اس کو جا کے جنت, علاج تو اس کا جا کے جنت میں ہوگا. جب اس کو اللہ کا دیدار ہوگا تو اس کو سرور آتا. یہ لا علاج ہوتا ہے, اور یہ لا علاج مریضوں کی درسگاہ ہے. چھوٹی موٹی بیماریاں تو یہاں داخل ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہیں. جیسے پروانہ لا علاج ہوتا ہے, ایسے عاشق کی لا علاج ہوتا ہے. پروانہ جب تک جل نہ جائے اس کو ٹھنڈ نہیں پڑتی. پروانہ بھی لا علاج ہوتا ہے. اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ, اے ایمان والو مجھ سے دیوانگی ورفق کی حالت میں محبت کرو, جس کو عشق بولتے ہیں. عشق کچھ نہیں چھوڑتا, پھر سود بودھ نہیں رہتی. بس ایک ایک لفظ کو جوڑتے جائیں, سمجھتے جائیں کہ سید حجویر آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے, اس کو عمل میں ڈالیں. کانوں کے حظ کے لیے نہیں, عمل کے لیے اگر اس کو سنیں گے تو اللہ کی قسم آپ عامل ہو جائیں گے, عمل کرنے والے ہو جائیں گے, عالم ہو جائیں گے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی گئی وہ قبول فرماتا ہے. درود حجویریہ, الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا. جیسے درود غوثیہ, درود خضری, یہ درود حجویریہ. سید حجویر نے اس کا ایک حصہ ابتدا میں لکھا ہے, ایک حصہ انتہا میں لکھا ہے. ہم نے اس کو جوڑ کر اس کا کارڈ بنا دیا ہے. یہ اکثر کارڈ ہم بانٹتے ہیں, درود حجویریہ کو یاد کر لیں. کمال درود پاک ہے. حضور سرور کائنات دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, فرمان خوشبودار ہے, فرمان عظیم المرتبت ہے. آپ فرماتے ہیں جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی. سبحان اللہ. بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ پڑھ لے. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ 30 حاجتیں دنیا میں پوری کرے گا, 70 آخرت میں پوری کرے گا. اور جو 1000 مرتبہ پڑھے گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا آقا کریم کے خوشبودار کندھے سے چھو جائے گا. سبحان اللہ. اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا. 1000 کی عادت کر لو, 100 اور 10 اس میں خود بخود ہی آ جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اس عشق و محبت میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. انٹرنیٹ, کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 13 ستمبر 2019 13 محرم الحرام 1441 ہجری جمعہ مبارک. یہ حرمت والا مہینہ ہے. محرم کیا ہے؟ حرمت والے 3 مہینے ہیں پیدر کا, ذی القعدہ, ذی الحج اور محرم. یہ اس میں اگر کوئی ایک روزہ رکھے تو اللہ رب العالمین اس کو 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کیا ایام بیض کا پہلا روزہ, ایام بیض. حضور غوث پاک اپنی شورا کتاب بنیاد الطالبین میں لکھتے ہیں, اللہ رب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں, پیج نمبر 350 ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اس کا ایک روزہ رکھے گا اللہ رب العالمین اسے 10,000 برس کے روزوں کا ثواب دے گا. آج کا حضور پاک صحابہ کو ترغیب دلواتے ہیں ایام بیض کے روزوں کو. اتنا یہ اہم روزہ ہے, اتنے یہ 3 روزے
پہلے یہی روزے فرض تھے، جب 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا تو پھر یہ روزے نفلی ہو گئے، لیکن درجے بڑے ہیں۔ اب یہ روزے اوور ٹائم میں چلے گئے، اور اوور ٹائم آپ کو پتا ہے ڈبل ہوتا ہے، ڈبل ٹرپل، کیا پتا نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اوور ٹائم والے کو کھانا بھی بہترین ملتا ہے۔ اور یہ اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جو اس کا ایک روزہ چاند کی 13 کا رکھے گا اللہ اس کو 10,000 برس کے روزوں کا ثواب دے گا، جو اس کا دوسرا روزہ رکھے گا 14 کا اللہ تعالیٰ اس کو 30,000 برس کے روزوں کا ثواب دے گا، جو اس کا تیسرا روزہ 15 کا رکھے گا اللہ رب العالمین اس کو 1,00,000 برس کے روزوں کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ روزے لازم کر لیں، اپنے کیا کر لیں؟ لازم کر لیں، کیونکہ روزہ ہی سب کچھ ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں روزے کی حقیقت نفس کو روکنا ہے۔ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ نفس کو روکنا۔ ہر مہینے جب 3 دن آپ یہ مشق کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں تو نفس کو روکنے کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر آپ نفس کو روک لیتے ہیں اور جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں طریقت کے سارے رموز اسی میں پوشیدہ ہیں، اس میں روزے میں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں الصوم نصف الطریقۃ، روزہ رکھنا آدھی طریقت ہے۔ آپ صوفی بن رہے ہیں، سالک بن رہے ہیں، اللہ کے ولی بن رہے ہیں، آدھی طریقت ہے۔ اگر آپ ایام 20 کے یہ 3 روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی آدھی منزل یہی طے کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پورے یقین و وثوق کے ساتھ کل کا اور پرسوں کا روزہ رکھیں، کچھ نہیں ہے، روزہ عشق ہے، عشق بس۔ جب اللہ سے عشق ہو جاتا ہے تو عشق، عاشق کیا ہوتا ہے؟ دیوانہ ہوتا ہے، تو پھر دیوانہ سوچتا نہیں ہے کہ یار سارا دن کچھ بھی نہیں ملنا، یہی ایک خوف ہے نا، اور کیا ہے کہ پانی نہیں پی سکوں گا، کھانا نہیں ملے گا، اور کیا خوف ہے؟ سید حجویر فرماتے ہیں روزے کی سب سے چھوٹی فضیلت یہ ہے کہ انسان دنیا میں ایسے ہے کہ جیسے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اس کی، لیکن اب سب سے چھوٹی سی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاد کریں وہ والے روزے۔ 3 دن کا روزہ امام حسین کا، 7 کو پانی بند ہوا، حر نے پانی بھی لے لیا منتروں میں، جب آگے حر کا واقعہ توبہ میں آتا ہے جلدی سے سمیٹتے چلیں گے اس کو۔ حدیث قدسی آج ساری ولی کی گفتگو ہے، ولی کیسے بنتے ہیں، ولی کیا ہوتا ہے، ولی اللہ تعالیٰ کا کیا لگتا ہے، ولی کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، جو ولی سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلان جنگ فرما دیتا ہے، اعلان جنگ فرما دیتا ہے۔ ساری گفتگو داتا صاحب نے آج یہی فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج امام حسین کی کانفرنس تھی، وہ بھی آپ کو مبارک ہو۔ اللہ پاک یہ چھوٹی چھوٹی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اور صدق خلیل بھی ہے عشق۔ 3 دن کا روزہ یاد کر لیں، 7 کو پانی بند ہے اور 10 تک، اور ان کٹے پھٹے جسموں سے پوری نمازیں ہیں امام حسین کی، پوری نمازیں۔ حضرت سلار کو حضرت زہیر کو بھیجا یزید شمر بدبخت کے پاس، اس نے کہا ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے، نماز میں ہی آپ کو شہید کریں گے۔ امام حسین نے کہا 2 دستے بن جاؤ، وہ یارو لوگ کتنے تھے، 2 دستے بن جاؤ، ایک نماز پڑھے ایک جہاد کرے۔ اتنی ضروری ہے نماز۔ کہاں تھا پانی؟ کس سے وضو کیا ہوگا؟ تیمم کیے ہوں گے یا خون سے وضو کیے ہوں گے؟ جب سجدے کیے ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے، میرا وجدان کہتا ہے، 7 آسمان کے حجاب ہٹا دیے ہوں گے اور فرشتوں سے کہا ہوگا دیکھ میرے حسین کو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حسین کا واسطہ آج کے بعد نماز نہ ضائع کریں، نماز پنجگانہ ایسے جڑ جاؤ اس سے۔ سید حجویر فرماتے ہیں کہ مجاہدی مشاہد ہو سکتا ہے، جو مجاہد نہیں ہوگا وہ مشاہد نہیں ہو سکتا۔ جو اگر بندہ مجاہد بنے گا تو اللہ کے مشاہدے کرے گا۔ کیا فرمایا علامہ اقبال نے؟ بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا، فرمایا صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ عاشق ہو جائیں، عاشق دیوانہ ہوتا ہے، عاشق ہومی عشق نبامی، عاشق ہومی عشق نبامی، دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں، لکھ بلیاں تے 1000 غلامیں جانی باغ بہارا ہوں، منصور دے چک سلی دیتے تیرے واقف گل سرارا ہوں، سجدیوں سار نہ چاہی باہو پاویں کافر کہن ہزارا ہوں۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے پاویں 100 تلواراں کھنے، خدا کی قسم سر کو جوڑا مکھ نہیں موڑا امام حسین نے، ساری تلواریں سہ گئے، ساری تلواریں سہ گئے، اور اپنے پیچھے آنے والوں کو یہ سبق دے گئے کہ نماز نہ ترک کریں۔ نماز کے بغیر آپ اللہ سے جڑ ہی نہیں سکتے، جڑ ہی نہیں سکتے۔ واحد ایک چیز ہے جو بے حیائی سے نہیں روکتی اور برائی سے نہیں روکتی۔ کسی چیز کا اللہ نے دعویٰ نہیں کیا، نماز کا کیا، کیونکہ اگر کوئی نماز کا پابند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز سے بھی برائی سے بھی روک لیتا ہے اور بے حیائی سے بھی روک لیتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے کہ جو رب نے تقدیر میں لکھا سر کو خم کر دے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے پاویں 100 تلواراں کنے، تے سچا عشق علی تے حسین دا باہو، سچا عشق علی تے حسین دا باہو، سر دیتے تے راز نہ بننے۔ مولا علی بھی جانتے تھے اب عبد الرحمن ملجم قتل کر دے گا، شہید ہو جائیں گے آپ، راز نہ بننے۔
رازنا. اور امام حسین بھی جانتے تھے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک نے وہ شیشی میں مٹی عطا فرما دیا. کرب و بلا کے مقام پہ پہنچ کر پتا توڑا تو خون نکلا. کہا یہ کیا مقام ہے؟ کہا کرب و بلا. کہا یہی مقام ہے ہمارا. سر دیتے تھے راز نہ بننے. یہ ہے اسرار الہی جو داتا صاحب سمجھانا چاہ رہے ہیں. سر دیتے تھے راز نہ بننے. اللہ رب العالمین ہمیں اس عشق و محبت میں کچھ نہ کچھ عطا فرمائے. آج کا ہمارا موضوع جمع و تفرقہ. یہ بزرگوں کے ورڈ ہیں. شکر و سہو، فنا و بقا، غیبت و حضوری. اور اب یہ موضوع ہمارے چل رہے ہیں جمع و تفرقہ. جمع کیا ہے؟ مشاہدہ. تفرقہ کیا ہے؟ مجاہدہ. جب بندہ اللہ سے دور ہے، جدائی میں ہے، ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، تو کس مقام پہ ہے؟ تفرقہ کے. جب اللہ نے اس کو اپنے کرم سے منتخب کر لیا تو وہ مقام جمع میں چلا گیا. مقام مجاہدہ سے مقام مشاہدہ میں چلا گیا. یہ داتا صاحب ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. دعا کرو کہ ہم سارے مجاہد مشاہد ہو جائیں. سبحان اللہ. مشاہد کی بڑی کمال چیز ہوتی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں میں ایک ایسے بزرگ کے پاس میری ملاقات ان سے ہوئی. وہ بیٹھتے ہی نہیں تھے سوائے نماز کے. میں نے ان سے پوچھا آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ کہتے ہیں میں مشاہدے میں ہوں، مجھے شرم آتی ہے اس کے آگے بیٹھتے ہوئے. مجھے شرم آتی ہے اس کے آگے بیٹھتے ہوئے. اللہ ہمیں صاحب مشاہدہ کر دے. اور ہماری حدیث پاک موضوع کی یہ تھی. حدیث قدسی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب لطیف سے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے بتایا میں نے جس نے میرے ولی سے بغض رکھا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ. جس نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا میرا یعنی اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. پھر آگے حدیث قدسی کا دوسرا حصہ فرمایا اعلان جب میرے ولی کا ذکر ہوتا ہے تو میرا ذکر ہو جاتا ہے. جب میرے ولی کا ذکر ہوتا ہے تو میرا ذکر ہو جاتا ہے. جب میرا ذکر ہوتا ہے تو میرے ولی کا ذکر ہو جاتا ہے. اللہ نے جوڑ لیا. ان کے بغض کو اعلان جنگ کہا اور ان کی گفتگو کو اپنی گفتگو کہا. اپنی گفتگو. آج ساری گفتگو یہی ہے. میں نے اس لیے اس کو حدیث پاک کو ریلیٹڈ کیا. آگے وہ جو کان بن جاتا ہے، پکڑ سماعت، یہ ساری باتیں داتا صاحب نے کی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. انشاءاللہ جلدی جلدی سمیٹتے جائیں گے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب جن واسطوں سے آپ دنیا میں تشریف لے کے آئے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. والد ماجد کی طرف سے حضرت عثمان کی طرف سے حسنی سید ہیں. والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. حضور پاک سے اب ہاشمی سید ہیں. مولا علی نے توحید کا راز کھولا ہے. میں ایک کال دینے لگا ہوں مولا علی کا. شجرہ نسب کے بعد مولا علی کا کال دیتے ہیں اور شجرہ طریقت کے بعد حضرت داتا علی کا کال دیتے ہیں. کیا کمال کال دیا مولا علی. آگے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذری کال. آپ فرماتے ہیں آنکھوں کو جھکاؤ یعنی حیا اختیار کریں. ہر وقت سورہ نور کی آیت نمبر 30 بھی ہے. بازار میں ایسے چلو جیسے کچھ تلاش کر رہے ہو. کیا تلاش کر رہے ہو؟ معرفت تلاش کر رہے ہو. رب کو تلاش کر رہے ہو. بس ضرورت کے مطابق دیکھو ورنہ نگاہ زمین پہ رکھو. صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا، صوفیہ کا بھی. کیا فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے؟ آنکھوں کو جھکاؤ یعنی حیا اختیار کرو. پیٹ کو ہلکا کرو یعنی روزہ رکھو. رات کی شب بیداری اور دن کے روزے کے بغیر آپ اللہ کو تلاش نہیں کر سکتے. آپ ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتے. جب کوئی اللہ کی تلاش میں نکلے گا، صوفی واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو وہ کسی اللہ کے بندے کے پاس پہنچے گا. آپ کو مبارک ہو، آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں پہنچ آپ اللہ کی تلاش میں نکلے. اب آگے یہ گر لے لو ان کے. کیا فرمایا حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کی شب بیداری اور دن کا روزہ یہ ایمان کی لذت اور حلاوت عطا فرماتا ہے. ایام بیس کے روزے چل رہے ہیں. آج چاند کی دیر ہے، آج اس نے نہیں رکھا، کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو کل کی اور پرسوں کی توفیق دے دے گی. روزہ عشق ہے، کودنا ہوتا ہے. کودنے سے پہلے تک ڈر لگتا ہے، کودنے کے بعد پھر تو وہ مزے آتے ہیں. آئے عشق نہ چھڑتا پکا گڑ. پھر کوئی ہوش نہیں رہتی. پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے روزہ لگتا جاتا ہے. بندہ رب سے لگتا جاتا ہے. روزہ اس کو لگتا جاتا ہے، وہ رب سے لگتا جاتا ہے. رب سے پھر وہ جو لذت اور سرور آتا ہے اس کے بارے میں اقبال نے فرمایا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، پھر دو عالم ہی اس کو اچھا لگتا. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب ایمان کی لذتیں آ جاتی ہیں تو پھر ہر چیز اچھی لگنے لگ جاتی ہے. آنکھوں کو جھکاؤ یعنی حیا اختیار کرو. پیٹ کو ہلکا کرو یعنی روزہ رکھو. پیروں کو چلاؤ یعنی مجاہدہ کرو.
آپ کو مبارک ہو، آپ سب پیروں کو چلا کے یہاں تک آئے ہوئے مجاہد۔ کیا فرمایا؟ پیروں کو چلاؤ یعنی مجاہدہ کرو تاکہ قیامت کی دوڑ میں سابقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ سابقین کون ہے؟ صحابہ ہیں، تابع تابعین، صوفیاء، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ آنکھوں کو جھکا کے رکھنا، پیٹ کو خالی رکھو روزے سے، آنکھوں کو جھکا کے رکھو حیا سے، مجاہدہ کرتے رہو نماز سے، جملہ مزارات سے، اللہ کے بزرگوں سے، ماں باپ کی خدمت سے، کہ سابقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ جو توحید کا راز کھولا ہے اس کو بس پکڑ لیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہی انسان کی زندگی بنا دیتی ہیں۔ شجرہ طریقت، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جن سلسلوں سے بیعت ہوئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ 9 واسطوں سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ دایاں ہاتھ بھی علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ شجرہ نسب بھی 8 واسطوں سے، شجرہ طریقت بھی 9 واسطوں سے، اولاد بھی علی کی ہیں، مرید بھی علی کی ہیں۔ اولاد بھی علی کی ہیں، مرید بھی۔ آپ کو یہ سنگت مبارک ہو، جڑ جائیں ان کے ساتھ۔ خدا کی قسم 65 سالہ عمر پائی، نمازیں تو درکنار، کبھی آپ کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ تہجد یہ ہے ولیوں کے ساتھ جڑنا۔ اور 40 سال آپ سفر میں رہے، بزرگوں نے لکھا ہے ایک نماز بھی آپ نے بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ سفر میں تو نماز اللہ عادی کر دیتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی اور جمعہ جامعہ مسجد میں پڑھا اور مجاہدت پر انتہا کر دیا۔ اتنا مجاہدہ کیا کہ حضور پاک کے مجاہدے یاد آ جاتے ہیں، مجاہدے یاد آ جاتے ہیں۔ بزرگ لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بعد یہ برکت والی مسجد ہے جو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے۔ ایسی برکتیں ہیں یہاں پر۔ مدینہ منورہ سے ڈائریکٹ پاور ہاؤس لگا ہوا ہے، ڈائریکٹ پاور ہاؤس۔ جب وہاں سے آ کے پھر بندہ اداسیاں ہو لگ جاتی ہیں نا تو پھر یہاں آ کے سکون ملتا ہے۔ جب دوبارہ وہاں حاضری نہ ہو جائے، ہاں وہ کچھ جھلک ملتی ہے تو دل کو اطمینان رہتا ہے۔ حاضری والے وہاں کی، حاضری والے یہاں، ضرور حاضری دیا کریں۔ سید حجویر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت ذری قول دیا۔ آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب آپ مجاہدہ کرو گے، سید حجویر نے گر دیا۔ کیا فرمایا؟ جب آپ فرماتے ہیں جب مجاہد کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس کی ہستی کو فنا کر دیتا ہے۔ یہ فنا وہ والا نہیں آئے، یہ فنا وہ والا ہے، فنا ہو جاؤں اتنا میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، اس کو اللہ یاد آ جائے، یہ وہ والا فنا ہے۔ مجاہدت کے ذریعے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجاہد کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس کی ہستی کو فنا کر دیتا ہے، اس کے افعال کی نسبت کو، اس کے افعال سے اس کی نسبت کو اٹھا لیتا ہے۔ پھر یہ جو کرتا ہے اللہ کی طاقت سے کرتا ہے، اللہ کی مدد سے کرتا ہے۔ پھر جو یہ کرتا ہے یہ اس کا ذمہ نہیں ہوتا، اللہ کا ذمہ ہوتا ہے، اللہ کا ذمہ ہوتا ہے۔ اب یہی سارا درس آگے میں جو ساتھ ساتھ جوڑتا جا رہا ہوں کہ پھر جو یہ کرتا ہے وہ اللہ کا ذمہ ہوتا ہے، اس کا ذمہ نہیں ہوتا۔ اس کا پکڑنا پھر اللہ کا پکڑنا ہو جاتا ہے، اس کا دیکھنا پھر اللہ کا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا سننا پھر اللہ کا سننا، یعنی اللہ کی مدد سے یہ سارے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اس کے افعال کی نسبت کو اندر سے ہٹا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مقام و مرتبوں سے کچھ مرتبہ عطا فرمائے۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو اگر کسی کو شیخ کامل نہ ملے یا اس کو سمجھ نہ آتی ہو، وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ یہ بلی گر ہے، رب سے ملا دیتی ہے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے، کامل مرشد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں ساری کی ساری کتاب میں سید حجویر نے موتی پرو دیے ہیں، جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا، کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں، اس میں 2 کو مردود 10 کو مقبول لکھا۔ ہم 10واں مکاتبہ فکر پڑھ لیں۔ اس کے بانی شیخ ابو عباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے مسلک کی خصوصیت جمع اور تفرقہ ہے۔ آج اس کا چوتھا اور مجموعی طور پہ 292 نمبر درس ہے۔ کتاب کو فتن دیتے ہیں، داخل گفت ہوتے ہیں، بیعت ہونے کا طریقہ اندر لکھا ہوا ہے۔ بس کتاب لے کے سید حجویر کا بیعت ہو جاتے ہیں تو حجویری ہو جاتے ہیں، جنیدی ہو جاتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ کیا ہے؟ جنیدیہ اور حجویریہ۔
جنیدیہ حجویریہ آپ کا سلسلہ جنیدی ہو جاتے ہیں، حجویری ہو جاتے ہیں، پھر کلاس میں آنا ہوتا ہے۔ کم و بیش پچھلے 291 درس نیٹ پہ جا چکے ہیں، جو کسی وجہ سے کلاس میں نہ آ سکے وہ اپنا نیٹ سے بھی دیکھ سکتا ہے، اور پچھلے سبق بھی یاد کرتے رہے۔ 6 سال کم و بیش ہونے والے ہیں اور آدھا بھی ہوا، آدھا باقی پڑا ہے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں، طب پڑھتا ہے، طبیب بنتا ہے، حکمت پڑھتا ہے، حکیم بنتا ہے، MBA کرتا ہے، تاجر بنتا ہے، PhD کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، کشف المحجوب پڑھتا ہے، سالک بنتا ہے، صوفی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں؟ اٹھائیں نا ہاتھ تھوڑا، میں چاہتا ہوں، اٹھائیں۔ اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں، اس میں داخل ہو جائیں، کتاب تو فتح لے لیں۔ ہفتے میں صرف ایک کلاس ہوتی ہے، ابھی کہیں سے سیکھیں گے تو ولی بنیں گے نا۔ دو سیکھنے کے لیے میتھ کا استاد لینا پڑتا ہے نا، ریاضی دان لینا پڑتا ہے، انگلش سیکھنے کے لیے انگلش کا ٹیچر لینا پڑتا ہے نا، تو ولی بننے کے لیے کشف المحجوب کی کلاس آپ کو لینی پڑے گی اگر آپ ولی بننا چاہتے ہیں۔ کتابیں ہر بار، اس بار بھی 2 کتابیں تو فتح دی جائیں گی، میرا بیٹا بیٹھا ہوا، اس کو ایک کسی اور کو ملے گی، تو اسی طرح یہ کتابیں ملتی رہتی ہیں، ہر بار آتے رہیں، سمجھیں اس علم کو اور اپنے عمل میں ڈالتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرما دے گا۔ اور آج کا موضوع اس کا دوسرا حصہ ہے، ایک اس کا پہلے درس ہو چکا ہے، جمع و تفرقہ توحید کا راز۔ اللہ کے اسرار کھولے ہیں دادا صاحب نے، راز کھولے ہیں، اور پھر بتایا کہ یہ عاموں کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کے راز آپ پر بھی کھلیں تو پھر اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کے قریب جاؤ۔ اللہ کے قریب کیسے جایا جاتا ہے؟ نماز کے ذریعے۔ نماز کے فرائض کے بعد جو ہم نوافل پڑھتے ہیں وہ ہمیں قرب عطا کرتے ہیں، جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں وہ ہمیں قرب عطا کرتی ہیں۔ جب ہم اللہ کی قربت میں چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اپنے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ ہیں راز اور وہ ہیں اسرار، وہ تلاش کرنے ہیں، زندگی تو گزر ہی جائے گی۔ اگر ہماری زندگی اس طرح گزر گئی تو کوئی فائدہ نہیں۔ کیا بتائیں احباب، کیا کار نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن بھی اور مر گئے۔ یہ زندگی نہیں چاہیے۔ صوفی برکت علی فیصلہ حافظ آباد والے کہتے ہیں، مالک مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، مجھے وہ زندگی چاہیے جس میں تیرے راز و نیاز ہو، تیرے عرفان ہو۔ جیسے واصف علی نے رحمۃ اللہ نے فرمایا، تیرے فیض کرم سے آج واصف حریم لا مقام کا رازدار۔ آپ کو پتہ لگے کہ اوپر کے کھانوں میں کیا ہوتا ہے، کب پتہ لگتا ہے؟ جب اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے، راز و اسرار کھلنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان راز و اسرار میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھے کے کتاب سنا۔ تھوڑا سا پچھلے کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ کو پھر آگے سے بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ موضوع اس کا جمع و تفرقہ توحید کا راز حصہ 2، اس کا ایک حصہ پہلے ہو چکا ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا میں وضاحت کرتا چلوں۔ آج نیٹ پہ کچھ لوگ کریٹیکل مائنڈ لوگ، یہ یورپ میں تھا پہلے، آج ہمارے بھی ہو گیا۔ مجھے پچھلی بار بھی ایک لڑکے نے سوال کیا کہ ایک بندہ کشف المحجوب کے بارے میں کچھ کہتا ہے، تو میں نے کہا کہ بیٹے یہ یورپ کی ہوا ہماری طرف آئی ہے، فکر نہ کرو۔ یورپ میں کریٹیکل مائنڈ لوگوں نے صوفیہ کی کتابوں پر تنقیدیں کی ہیں، علامہ اقبال کی کتابوں پہ انہوں نے تنقید کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، قرآن و حدیث پہ بھی انہوں نے تنقید کیا۔ ایک بندہ یہاں بھی تنقید کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، صوفیہ ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ تو وہ اس نے اس آج کی گفتگو میں ساری تنقید کی ہوئی تھی، یہ جو حضرت باج بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو تھی اس نے اس پہ، تو میں نے آج تھوڑا سا اس کا ذکر کر دیا، ورنہ ہمیں بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ حق بیان کرتے جائیں، باطل خود بخود ہی چھٹتا جائے گا، باطل خود بخود ہی چھٹتا جائے گا۔ تو یہ آج میں نے اس لیے تھوڑی گفتگو کر دی ہے کہ ان کا یہ ہابی ہے، پتہ نہیں مشہوری چاہتے ہیں کہ کیا، وہ اعتراض کرتے ہیں اس طرح کتابوں پہ، بزرگوں پہ۔ اس نے کشف المحجوب پہ یہ اعتراض کیا کہ یہ حضرت باج بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول پہ کہ جو انہوں نے کہا کہ سبحانی ما اعظم شانی، میری ذات پاک ہے، میری شان کتنی بلند ہے۔ داتا صاحب نے اس نے صرف یہ ایک قول پکڑا اور ساری گفتگو اس پہ کر دی ہے۔ داتا صاحب اس حدیث پاک کی جو میں ابھی آپ کو سناؤں گا اس کی شرح کرتے ہوئے ساری گفتگو کر رہے ہیں، اور آگے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے ساری بات کلیئر فرما دی ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے یہ ساری شرح اس کی ہے۔ رب قدیر کسی بندے میں حلول نہیں کر سکتا، اتر نہیں سکتا۔ یہ رومیوں کا، نستوریوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ اترا ہے تو وہ اللہ بن گئے۔ اس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں، تینوں میں سے وہ ایک کہتے ہیں۔ اس طرح حشویہ اور معتزلہ اور حلولیہ۔ حشویہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جسم کے ساتھ آسمان پہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی چیز اللہ کو پوری نہیں آ سکتی، اور اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے۔ جیسے ہندو کہتے ہیں
رام اور شام اللہ کے اتار ہے، اللہ میں اتر آیا، داتا صاحب نے ان سب باتوں کی نفی کیا۔ ساری بات کے آگے یہ بات آئے گی، میں آپ کو ایک بار پہلے بتا دوں کہ آپ کو دس کی سمجھ آ جائے۔ آپ نے جب ساری گفتگو سمیٹی اس حدیث پاک کی تو فرمایا باوجود اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ مل جائے اور اس کے ساتھ متحد ہو جائے یا ان میں حلول کرے، تعالی اللہ عن ذالک وما یصف الملاحد علوا کبیرہ، اس کی ذات ان سب چیزوں سے بلند و برتر یعنی پاک ہے جو ان بے دین لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی ہیں، یعنی معتزلہ، حلولیہ اور خشویہ اور عیسائی رومی نستوریوں نے کہ اللہ بندے میں اتر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ جو حدیث قدسی ہے داتا علی حجویری اس کے بارے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارا کیا ہے۔ جب بندہ مجاہدہ کرتا کرتا، تھوڑا سا پیچھے سے ملاؤں، انسان کی عزت اس بات میں ہے وہ اپنے احوال اور اپنے مجاہدے میں اللہ تعالیٰ کے جمال کی مہربانی، اپنی آفت کو نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ کی جمال کی مہربانی سے اپنے فعل کی آفت سے محفوظ ہو جائے اور اپنے تمام افکارم میں ڈوبا ہوا پائے اور اپنی ہدایت کے حوالے سے اپنے مجاہدے کو کچھ نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر کوئی طاقت دی ہے، نماز کا پابند ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، تو ان چیزوں کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب نہ کرے۔ سید حجویری نے منع فرمایا اگر وہ اپنی ذات کے ساتھ منسوب نہیں کرے گا تو اللہ اس کو کیا پیکج دے گا۔ یہ پیکج نے فرمایا بس اس طرح اس کا پورا قیام حق تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، اس کا پورا قیام کیا ہو جائے گا؟ حق تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، اور حق تعالیٰ اس کے اوصاف کا وکیل و کارساز ہوگا، یعنی کہ اس کا وکیل و کارساز کون ہوگا؟ پھر حق تعالیٰ، اور اس کے تمام افعال کی اضافت اس کی طرف ہوگی۔ اگر اس کے منہ سے کوئی اضافی جملہ نکلتا ہے تو وہ بھی پھر اللہ کی طرف ہوگا، کیونکہ فرماتے ہیں اس کی اضافت اللہ کی طرف ہوگی، یہاں تک کہ وہ اپنے فعل کی نسبت سے بھی چھوٹ جائے گا، جیسا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی بخاری شریف، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت لہ سمعا و بصرا و یدا و لسانا بی یسمع و بی یسرب و بی ینطق و بی یبطش۔ یہ پوری حدیث پاک میں نے آپ کو سنا دیا، اب اس کا ترجمہ سنیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے صفحہ نمبر 408 اور 409 پہ اس کی بہت خوبصورت شرح کیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، نوافل کے ذریعے۔ اب ہم 400 200 نوافل والے لوگ تو نہیں ہیں، جب صاحب مشاہدہ ہوں گے تو انشاءاللہ ہو جائیں گے، پھر ہوش نہیں ہوتی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراری تھے، شیشے کی دکان تھی، پردہ ڈال کے 400 نفل ادا کیا گیا۔ حضرت منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ 400 نفل ادا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے صاحب مشاہدہ ہے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ بتاؤ تو دیکھو تو صحیح کھڑے کس کے آگے ہیں، صاحب مشاہدہ کو پتہ نہیں لگتا۔ اور جب ہم ابھی ہم مجاہدہ کرتے ہیں، اب ہم جو فرائض کے بعد اب ظہر کے 4 فرض ہیں، اس کے بعد اس سے پہلے 4 سنتیں ہیں اور پھر 2 نفل 2 سنتیں ہیں، اس طرح عصر کی 4 سنتیں ہیں، وہ نفل ہی ان کو کہتے ہیں، غیر موقع ہیں۔ یہ جو ہیں یہ نوافل ہیں۔ کیا فرمایا؟ میں نے ذرا سا آپ کو ہلکا کر دیا کہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اب آپ اگر اللہ توفیق دے تو 100 نفل ضرور پڑھیں، ورنہ یہی اضافی نیت کر لیں کہ یہ جو اضافی نیت ہے اللہ تعالیٰ آپ کی یہ بھی عبادت میں شامل کر دے۔ کیا فرمایا؟ میرا بندہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے، فرائض کے بعد ساری نماز ادا کیا کرے، پوری کوشش کر دیا کریں 17 رکعت کی، ظہر کی 12 رکعت کی، تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کے ہاتھ، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ میری مدد سے وہ سنتا ہے، میری مدد سے وہ دیکھتا ہے، میری مدد سے وہ کلام کرتا ہے، میری مدد سے وہ حدیث پکڑتا ہے۔ یہ حدیث قدسی اور امام بخاری نے جب بندہ نماز فرض کے ساتھ نوافل اور سنتیں بھی ادا کرنے لگ جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جب اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سماعت بن جاتا ہے، اللہ اس کی بصارت بن جاتا ہے، اللہ اس کی پکڑ بن جاتا ہے، اللہ اس کی چال بن جاتا ہے۔ نماز پڑھیں گے تو اضافی چیزیں پڑھیں گے۔ ابتدا کس سے ہوگی؟ نماز۔ سالک کی ابتدا نماز ہے، جیسے وضو نماز کی ابتدا وضو ہے نا، اس طرح سالک کی ابتدا توبہ ہے اور مجاہدہ ہے۔ آج کی نیت کر لو کہ آج کے بعد نماز نہیں جانے دیں گے۔ سید حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ اپنے ذوق کے مطابق اس طرح کیا۔ سید حجویری فرماتے ہیں جب بندہ مجاہدے کے ذریعے اللہ فرماتا ہے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو اس کی ہستی کو فنا کر دیتا ہوں۔
کی ہستی ہو، اس کی ہستی کو فنا کر دیتا ہوں اور اس کے افعال سے اس کی نسبت کو اٹھا دیتا ہوں، پھر وہ جو کچھ بھی سنتا ہے میرے ذریعے سنتا ہے، جو کچھ بھی کہتا ہے میری مدد سے کہتا ہے، جو کچھ بھی دیکھتا ہے میری مدد سے دیکھتا ہے، اور جو کچھ بھی پکڑتا ہے میری مدد سے پکڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے یہ اوصاف ہم میں پیدا ہو جائے، یہ اللہ کی ولیوں میں ہوتے ہیں، اور ولی کے ساتھ لگے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ولی بنے گا۔ یہاں سے لگ جائیں، بس یہاں سے دل سے لگ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ولایت عطا فرمائے گا، اور ولایت کی خوشبو بھی عطا فرمائے گا، خوشبو بھی عمل سے، بس عمل سے۔ جیسے سید حجویر سمجھانا چاہ رہے ہیں اس طرح سمجھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ سید حجویر فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے وہ ہمارے ذکر سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی جذب کی گفتگو آنے لگی ہے کہ اتنا قرب پا جاتا ہے کہ کسی وقت مجذوب ہو جاتا ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے وہ ہمارے ذکر، یعنی وہ ہمارے ذکر سے مغلوب ہو جاتا ہے، ہمارے ذکر سے مغلوب ہو جاتا ہے، یعنی جذب میں بھی چلا جاتا ہے کسی وقت۔ سالک کی ابتدائی منزلیں ہوتی ہیں، اس میں وہ کبھی سلوک کی منزلیں طے کرتا جذب میں چلا جاتا ہے۔ جذب کو قبض بھی بولا گیا، قبض اور بسط یہ دو مقام ہیں سالک کے۔ اللہ کرے کہ آپ پر یہ ضرور آئیں۔ قبض بولتے ہیں کہ اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے اللہ سے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اس کا نماز میں بالکل دل نہیں لگتا، قرآن کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں لگتا۔ اس وقت مولا علی نے ایک گر دیا کہ جب طبیعتیں اس طرح کی ہو جائیں تو فرائض نہ ترک کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ مولا علی پاک کا گر ہے، اکثر میں کوٹ کرتا رہتا ہوں۔ اس کو مقام قبض بولتے ہیں۔ ایک مقام بسط ہوتا ہے جس میں عبادت میں لذتیں اور مزے آنے لگ جاتے ہیں، وہ مقام بسط ہے، بندہ تیزی سے اللہ کی طرف منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے۔ قبض میں زیادہ تیزی سے کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، نظر یہ آ رہا ہوتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے کہ ہائے میں لوٹیا گیا، ماریا گیا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ ایسا نہیں، یہ مقام قبض ہے۔ سالک پر اگر آئے تو اسے اپنے مربی سے، شیخ سے پوچھنا چاہیے کہ مجھ پہ یہ مقام آیا ہوا، میں کیا کروں؟ پھر وہ بتا دیں گے۔ کیا فرمایا؟ اس سے مراد یہ ہے، دادا صاحب فرماتے ہیں وہ ہمارے ذکر سے مغلوب ہو جاتا ہے، اور اس ذکر میں اس کا ذاتی فعل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے ہمارے ذکر میں کہ اس کا ذاتی فعل بھی ختم ہو جاتا ہے، بالکل بس وہ ہمارے رحم و کرم بھی ہوتا ہے۔ دادا صاحب فرما رہے ہیں میرا ذکر ہی اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ذکر۔ یہ سید حجویر اس حدیث پاک کی شرح کر رہے ہیں، شرح کرتے ہوئے ہم نے سمجھا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا ذکر ہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا ذکر ہی اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے، اور اس ذکر سے انسانی نسبت اس سے منقطع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اگر اس کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو سید حجویر فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس سے نہیں ہے، وہ رب سے ہی ہے، اور اس ذکر سے انسانی نسبت اس سے منقطع ہو جاتی ہے، یعنی بندے سے منقطع ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کا ذکر میرا ذکر بن جاتا ہے، اس کا ذکر میرا ذکر بن جاتا ہے۔ سید حجویر آگے اس میں پھر شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کیفیت اس مقام تک پہنچ جاتی ہے، اس حالت کے غلبے میں انسان اس سے موصوف ہو جاتا ہے جس کے بارے میں با یزید بستامی محسوس حال میں یہ کہتے تھے سبحانی ما اعظم شانی، میری ذات پاک ہے، میری شان کتنی بلند ہے۔ حقیقت یہ ہے انہوں نے الفاظ کے ذریعے اس چیز کو بیان کیا تھا، لیکن کہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ الفاظ کے ذریعے حدیث قدسی کو بیان کیا انہوں نے۔ ساری پیچھے حدیث قدسی کی شرح کرتے ہوئے داتا صاحب نے اس جملے کے ساتھ بات ملایا کہ اگر ان کے منہ سے جملے نکلے تو ان کی زبان صرف نشانہ تھی، کہنے والی ذات رب کی تھی۔ سید حجویری آگے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ دوبارہ پڑھوں میں، یہ کیفیت اس مقام تک پہنچ جاتی ہے، یہ مجذوب جب محنت کرتا رہتا ہے تو فرماتے ہیں یہ کیفیت اس مقام تک پہنچ جاتی ہے، اس حالت کے غلبے میں انسان اس سے موصوف ہو جاتا ہے جس کے بارے میں با یزید محسوس حالت میں یہ کہتے تھے، محسوس حالت یعنی جذب میں، سکر میں یہ کہتے تھے سبحانی ما اعظم شانی، میری ذات پاک ہے، میری شان کتنی بلند ہے۔ حقیقت یہ ہے انہوں نے الفاظ کے ذریعے اس چیز کو بیان کیا تھا، اوپر والی چیز کو، اس کیفیت کو بیان کیا تھا، لیکن کہنے والی ذات اللہ تعالیٰ، کہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ یہ ایک کیفیت جب ان پہ طاری ہوئی تو ان کی زبان پہ یہ لفظ جاری ہو گئے، جیسے ان الحق، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں حق، انہوں نے کہا بس تو حق ہے، میں ہوں ہی نہیں۔ اپنی ذات کی نفی کی انہوں نے کہ بس تیری ذات ان الحق، کہ حق تو ہی ہے۔ یہاں پر پھر وہی بات آ جائے گی کہ یہ صاحب مشاہدہ لوگ، یہ ساری کائنات کو یک وجود میں دیکھتے تھے،
تب اپنی ذات کی نفی کر دیتے تھے. جیسے بابا بلے شاہ نے فرمایا کہ جے تینوں میں باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا, جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تو پھر مقید جانا, سب کچھ توئی تے سب وچ توئی, تینوں سب تو پاک بچانا. اے دیکھو پہلے ملایا, یہاں ملانے سے مطلب یہ نہیں کہا کہ سب وچ تو, حلول کی بات نہیں کی کہ سب تیرے ساتھ ہی ہے, تیری طاقت تو تیرے کرم سے ہی سب کچھ ہے. یہاں حلول کی بات نہیں ہے, سب کچھ توئی تے سب وچ توئی, تینوں سب تو پاک بچانا. پھر علیحدہ بھی کر دیا صاحب کہ تین سب تو پاک بچانا, تے میں بھی توئی تے تو بھی توئی, بلا کون نہ. ساری کائنات کی نفی کر دی کہ اس کو وحدت الوجود بولتے ہیں, جس کے بارے میں فرمایا وحدت الوجود علم نہیں مشاہدہ ہے. یہ جب اس مشاہدے پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ اس طرح بات کرتے ہیں. اور حضرت داتا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو, جو بھی بات کمپلیٹ ہوئی ہے, میری ذات پاک ہے, میری شان کتنی بلند ہے, حقیقت یہ ہے, انہوں نے الفاظ کے ذریعے اس چیز کو بیان کیا تھا, یعنی اوپر والی چیز کو, حدیث قدسی کو, لیکن کہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی. یعنی کہ ان کی زبان صرف نشانہ ہی تھی, کہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی. اور آگے انہوں نے حوالہ دیا سید حجویر نے, آپ فرماتے ہیں الحق ینطق علی لسان عمر, عمر فاروق کی زبان پر حق بولتا ہے. یہ حدیث پاک ہے, حدیث پاک کا حوالہ دیا. جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, یہ بات ارشاد فرمائی الحق ینطق علی لسان عمر فاروق کی زبان پر حق بولتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں انسان کا بولنا حق کا بولنا ہو جاتا ہے. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بولتا تو وہ ہے لیکن وہ حق بول رہا ہوتا ہے, حق کا بولنا ہو جاتا ہے. اس کی حقیقت یہ ہے جب اللہ تعالیٰ, اس کی حقیقت یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کا اقتدار انسان پر غلبہ اور تصرف ظاہر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اقتدار, تعالیٰ صاحب فرماتے ہیں جب انسان پر تصرف اور اختیار اور غلبہ ظاہر کر لیتا ہے. اس کی حقیقت یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کا اقتدار انسان پر غلبہ اور تصرف اور اپنا اختیار ظاہر کرتا ہے تو انسان کو اس کی ہستی سے باہر نکال دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنا غلبہ سید حجویر فرماتے ہیں تصرف, اس کی ذات پہ اپنا قبضہ کر لیتا ہے, یوں سمجھ. اب آپ کو بات کی سمجھ آئے گی, قبضہ کر لیتا ہے تو کیا فرمایا, تو وہ انسان کو یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی ہستی سے نکال دیتا ہے. اس وقت انسان کا بولنا حق کا بولنا ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قبضہ تصرف جما لیتا ہے تو اس کی ہستی سے اس کو نکال دیتا ہے, پھر اس کا بولنا حق تعالیٰ کا بولنا ہو جاتا ہے. داتا صاحب نے اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے, گرا لگاتے ہوئے آگے وہ سارا مسئلہ پھر حل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس عقیدے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, رومی اور نستوریوں کا, خشمیوں کا جو عقیدہ ہے. آپ فرماتے ہیں باوجود یہ ساری باتیں جو آپ نے بیان کی ہیں, کیونکہ آپ توحید کے لازوال عالم ہیں, آپ فرماتے ہیں باوجود کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے وہ اپنی مخلوق کے ساتھ مل جائے اور اس کے ساتھ متحد ہو جائے یا ان میں حلول کرے. اللہ پاک ہے اس چیز سے, ان میں نہیں اللہ آ سکتا. اگر اللہ کسی میں آ جائے تو اللہ چھوٹا, وہ چیز بڑی ہو جائے گی. جیسے وہ خشمیہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ایک نشان ہے, وہ ایک نشان ہے, کسی چیز میں وہ پورا نہیں آ سکتا. وہ زمین و آسمان کا نور ہے, وہ دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آ سکتا. معلوم ہوا تیری پہچان یہی ہے, تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. معلوم ہوا تیری پہچان یہی ہے. آپ فرماتے ہیں, آپ ساری اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے کہ بندہ اللہ کی مدد سے دیکھنے لگ جاتا ہے. سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ بندے میں داخل نہیں ہوتا. آپ نے اس عقیدے کی نفی کرتے ہوئے اگلے جملے یہ بولنے ہیں, باوجود اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ مل جائے یا ان کے ساتھ متحد ہو جائے یا ان میں حلول کرے. تعالی اللہ عن ذالک وما یصفہ الملاحدۃ علوا کبیرہ. اس کی ذات ان سب چیزوں سے بلند و برتر یعنی پاک ہے جو ان بے دین لوگوں نے اس کے ساتھ منسوب کیا ہے, معتزلہ, حلولیہ اور خشبیہ. یہ وہ آگے بد عقیدہ فرقے ہیں جن کا ذکر آنے والا ہے, جو کہتے ہیں کہ اللہ بندے میں داخل ہو جاتا ہے, اللہ بندے میں ایسا نہیں ہے, مدد کرتا ہے. سید حجویر نے اس کی صحیح ڈیفینیشن کی ہے کہ اللہ کا اس کا دیکھنا, اللہ اس کی سماعت بن جاتا ہے, اللہ کی مدد سے سنتا ہے, اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے, اللہ کی مدد, حق اس کی زبان کی گفتگو کرنے لگ جاتا ہے, حق بات کرتا ہے بس. اس کا پھر چلنا اللہ کی طاقت سے چلتا ہے. تبھی تو کہا ولی کی آگے کوئی مسافت ہوتی نہیں. اسی طرح وہ ابھی یہاں پھر جہاں مرضی, ایک سارا سسٹم ہے اولیاء اللہ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس میں ہم سالکوں نے کیا حاصل کلام لیا, جس پہ ہم نے پورا ہفتہ کوشش کرنی ہے. اگلے سبق تک, اگلا سبق بھی اسی کا بھی توحید کے راز ہی ہیں. توحید کا راز شاید سوم ہوگا.
اس میں ہم نے کیا سالک کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سید حجویر نے کیا سمجھا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو. جو بھی عبادات و ریاضت کی اللہ نے تجھے توفیق دی ہے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں کر رہا ہوں. اگر تو یہ سمجھے گا میں کر رہا ہوں تو پھر تو منتخب نہیں ہوگا, پھر اللہ تیرے کان ہاتھ نہیں بنے گا, پھر تو اللہ کا دوست نہیں مانے گا, کیونکہ تو اپنی عبادت اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے, تو فرمایا مجاہدت کرو کہ اللہ کا قرب پا سکو, مجاہدت کرو کہ اللہ کا قرب پا سکو. اور تیسرا کیا, تاکہ تم پر توحید کے اسرار ہو سکے. مجاہدت سے اسرار کرو. اللہ رب العالمین ہم پہ اپنی توحید کے راز کھولے, حجویر پر کھولے. اور توبہ کا واقعہ حضرت خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا چھوٹا سا واقعہ, جب بہت چھوٹا سا واقعہ لیکن بہت بڑا واقعہ. جب جنگ سے پہلے اتمام حجت کرتے ہوئے حضرت امام حسین نے کہا کہ آپ جو لوگ جانتے نہیں, حور بھی پہلی صفوں میں موجود تھا, تو حور یہ وہ ہے جس نے تیسری منزل پہ آپ کو پا لیا تھا 7ویں محرم میں, اور پانی مانگا تو سخی حسین نے انکار ہی نہیں کیا, سارا پانی حور کی فوج کو پلا دیا. کہا آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا پانی ختم ہو گیا. دیکھو دشمن ہے, ڈھونڈ رہا ہے, پانی ختم ہو گیا, سچ بھی بول رہا ہے. بتایا کہ حور کو پانی دے دو, حور کے دستے کو پانی دے دو. حور کے دستے کو پانی دے دیا. جب جنگ سے پہلے آپ نے خطبہ دیا اتمام حجت کے لیے کہ کل کو یہ لوگ کہہ نہ سکیں حضور سرور کائنات کو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. آپ نے بتایا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں, تمہیں یاد نہیں ہے حضور پاک میرے ہونٹوں کو بوسے دیا کرتے تھے, تمہیں یاد نہیں ہے میں نماز میں اگر آپ کے اوپر بیٹھ جاتا تو حضور سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے, تمہیں یاد نہیں ہے. تو لرزہ طاری ہو گیا. حضرت حور کامنے لگ گئے, آگے تشریف لے کے آئے. فرمایا کہ حسین آئے تاریخ ساتھ دنیا ہے. فرمایا حسین مجھے معاف کر دو, اگر مجھے معاف کر دو گے تو کیا وہ میری غلطی معاف ہو جائے گی جو میں نے آپ کو روکا تھا اور آپ کو گرفتاری کا آپ سے مطالبہ کیا تھا اور آپ کا پانی بھی ختم کر دیا تھا. فرمایا حور, حور کا مطلب آزاد ہے, تیری ماں نے تیرا نام حور رکھا ہے, تو آزاد ہے, جا میں نے بھی تجھے آزاد. ساری فوج لے کے اپنی امام حسین جگر گوشہ بطول راکب دوشہ رسول کے ساتھ شامل ہوئے. سب سے پہلے حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور جنت میں داخل ہوئے. اللہ پاک امام حسین کی اس شہادت کے صدقے ہمیں بھی وہ قرب عطا فرمائے, ہمیں بھی وہ کرم و فضل عطا فرمائے. ان کے روزے کے صدقے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی 3 دن کی پیاس کے صدقے ہمیں فجر سے مغرب تک کی پیاس برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایام 20 کے 2 روزے بچے ہیں, نیت کر لو, اللہ توفیق عطا فرما دے گا. آج کے بعد صاحب کا جتنی نمازیں ہیں ان کی نیت کر لو. امام حسین نے اس حالت میں بھی نماز پڑھی, خدا جانے تیمم کیے ہوں گے, خون سے وضو کیے ہوں گے, اللہ جانے کیا حالت ہوگی زمین و آسمان کی. زمین کس کرب سے گزری ہوگی, آسمان کس کرب سے گزرا ہوگا جب امام حسین نے اس حالت میں سجدہ کیا ہوگا. آپ کو امام حسین کے سجدے کا واسطہ آج کے بعد نماز نہ ترک کرنا. نیا سال ہے, آج کے بعد جھوٹ نہ بولنا, کسی کو دھوکہ نہ دینا, کسی سے فریب نہ کرنا, کسی کو فراڈ نہ کرنا, سچ بولنا, ایماندار ہو کے رہنا. تو آپ نے حق ادا کر دیا امام حسین کی محبت کا. محبت یہ ہے کہ نقش قدم پہ چلا جائے, اطاعت کی جائے. شاست حسین, بادشاہ حسین, دینست حسین, دی پناست حسین, سردار نادار دست دست یزید, حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. آپ کو اس لا الہ کا واسطہ, لا الہ سے جڑ جاؤ لا الہ سے. اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ فرما برداری کرتے رہو, دھوکہ نہ دو, کسی کو جھوٹ نہ بولو. یہ پیغام ہے امام حسین, جڑ جاؤ, پیار محبت سے زندگی گزارو. اے اللہ تعالیٰ اس سارے درس و تدریس کے صدقے جو حضرت داتا گنج بخش حجویری نے امام حسین کو حضور پاک کی شمع قرار دیا, اہل بیت کے گھر کی شمع قرار دیا, اس شمع کے صدقے اللہ ہماری زندگیوں میں روشنی بھر دے. اللہ ہماری زندگیوں میں روشنی بھر دے. اللہ ہماری زندگیوں میں اپنے نور کی روشنی بھر دے, اپنے علم کی روشنی بھر دے, اپنے عرفان کی روشنی بھر دے, نماز کی روشنی بھر دے, روزے کی روشنی بھر دے, سچ کی روشنی بھر دے, ایمانداری کی روشنی بھر دے, ماں باپ کی فرما برداری کی روشنی بھر دے, اطاعت و بندگی کی روشنی بھر دے. اللہ ہمیں آج کے بعد متقی اور پرہیزگاروں کی صف اول میں کھڑا فرما دے. اللہ پاک ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. تجھے امام حسین کی شہادت کا واسطہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. آج ہم میں جو روزے دار ہیں اللہ تمہیں روزے داروں کا واسطہ آج ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ تو خود ہی فرماتا ہے جو بار بار مجھ سے توبہ کرتا ہے میری رحمت اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے. وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں گناہ کر سکتا. یا اللہ 6 سال سے تیری بارگاہ میں تیری توفیق سے بار بار توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھیں اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جو توبہ کر لیتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا. آپ لوگوں کو نئی زندگیاں مبارک ہوں, نئے نامہ اعمال سفید رنگ کے مبارک ہوں. ان کو کالا نہ کرنا. یاد رکھنا نماز قضا باقی رہ, گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حق باقی رہ جاتے ہیں. سارے گناہ معاف ہو گئے, قضا باقی رہتی ہے.
ایک ایک کر کے نماز قضا کرتے رہنا، آگے سے قضا نہ ہونے دینا، ہو جائے تو پھر قضا کر لینا، اور یاد رکھنا حق باقی رہ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کا لینا دینا ہے وہ پوری کوشش کرنا ادا کرنے کی، جتنا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم ذافی البراء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مطهر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدين بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كف الكرم اسماعيل جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عظيم وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس دار سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد ثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاق من نور جماله بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله صلوا عليه واله صلوا عليه واله یاد رکھیں اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جو نماز فجر پڑھتا ہے رزق کی تنگی سے بچا لیا جاتا ہے، ابھی ایک نماز فجر کی نیت کر لو، اور جو نماز ظہر پڑھتا ہے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، نماز عصر پڑھتا ہے قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جاتا ہے، نماز مغرب پڑھتا ہے پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، نماز عشاء پڑھتا ہے بغیر حساب و کتاب پہ جنت میں جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیت کر لو، اور صبح شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، حضور پاک اس کی شفاعت فرمائیں گے، 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 30 حاجتیں دنیا میں پوری کریں گے، 70 آخرت میں پوری کریں گے، اور اگر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا حضور پاک کے کندھے سے چھو جائے گا، ایسی خوشبو جنت میں بھی نہیں ہوگی جیسی حضور پاک کے کندھے میں اللہ تعالیٰ۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے ہیں، اللہ ذلت ہمارا مقدر بن گئی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ تو ہمارے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے ہیں، اللہ تو ہمارے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے ہیں، اللہ تو ہمارے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے ہیں، ہمیں پھر معزز قوم کر دے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے خار کے قرآن ہوگا، گھر گھر سے قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یا اللہ ہمیں گھروں میں قرآن پاک غلافوں سے کھول کے جاڑ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پھر اللہ پاک ان کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک علامہ اقبال کی دعا ہمیں لگا دے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یا اللہ 6666 بات کو ہمارے جسموں میں ڈال دے کہ ہم کاری نظر آئیں لیکن حقیقت میں قرآن ہو۔ اللہ تو ہم پہ کرم کر دے، اللہ جو ہم میں بیمار ہے، اللہ میری بیٹی ایک بیمار ہے، اللہ رب العالمین میرے بھائی ایک بیمار ہے، جملہ ہے صحیح صاحب، اللہ پاک شہریہ کی والدہ، واصف کی والدہ، کل جملہ ساری امت کے بیماروں کو اللہ پاک حضور پاک کے لعاب دہن کے صدقے شفا عطا فرما، یا اللہ ساری امت کے بیماروں کو حضور پاک کے لعاب دہن کے صدقے شفا عطا فرما، یا اللہ ساری امت کے بیماروں کو حضور پاک کے لعاب دہن کے صدقے شفا عطا فرما، یا اللہ تو فرماتا ہے جب کوئی 3 مرتبہ مجھ سے عرض کرتا ہے مجھے حیات دیا میں اس کی بات کو ٹالتا ہی نہیں، یا اللہ ہم اس لیے تین بار تجھے عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں ہماری اولادیں جو نافرمان ہو گئی اللہ ان کو فرما بردار کر دے، اللہ جن گناہوں نے ہماری اولادیں نافرمان کر دی وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، جن گناہوں نے ہمارے میاں بیوی کے اندر اللہ تعالیٰ ناچاکیاں پیدا کر دی، ان کی زندگی میں سرور و سکون ختم کر دیا، اللہ وہ گناہ معاف کر دے، محبتیں دے دے، چاشنیاں دے دے، سکون دے دے، اطمینان دے دے، اللہ گھروں کو جنت کے گہوارے بنا دے، اللہ گھروں کو دارالامان بنا دے، اللہ گھروں کو جنت کے گہوارے بنا دے، گھروں کو سکون عطا فرما دے، گھروں میں بڑی بے چینی ہے اللہ اطمینان عطا فرما، اللہ قلبی سکون عطا فرما دے، اللہ قلبی سکون عطا فرما دے، اللہ قلبی سکون عطا فرما دے، اللہ ذہنی سکون عطا فرما دے، اللہ بچوں کو کامیابیاں عطا فرما دے، اللہ جن بچے ہیں بچے ہیں امتحان بھی ہیں ان کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما دے، جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ جن کے بچے ہیں بچیاں دوبارہ اجڑ کے ہیں سیدہ کائنات مولا علی کے صدقے دوبارہ بسا دے، یا اللہ دوبارہ بسا دے، یا اللہ دوبارہ بسا دے، اللہ آسانیاں پیدا کر دے، اللہ آسانیاں پیدا کر دے، اللہ آسانیاں پیدا کر دے، لی خمسۃ ادفی بہا ہر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، خدایا بحق کنی خاتمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتن رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، خدایا 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 جب تک میرے جسم میں جان رہے
تجھ پہ شیدا تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ امیر نزاع کے وقت سلامت میرا عشق بھی رہے ایمان بھی رہے، عشق بھی رہے ایمان بھی رہے، عشق بھی رہے ایمان بھی رہے۔ اللہ ہماری جیبوں کو اس کے حلال سے بھر دے، تنگ دستی کا دور ہے، ہماری جیبوں کو اس کے حلال سے بھر دے، غیب سے ہماری مدد کر، ہمیں رزق کریم عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیرے دین کو ٹائم دے سکیں، نمازوں کو، قرآن کو، تہجد کو ٹائم دے سکیں، ہمیں تھوڑی محنت میں زیادہ رزق عطا فرما۔ اللہ ہمیں رزق کریم عطا فرما۔ میرے استاد واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے اللہ سے رزق کریم مانگا کرو، وہ اپنے کرم سے عطا فرمائے، ہم محنت سے نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ ہمیں رزق کریم عطا فرما، واصف علی واصف کے صدقے رزق کریم عطا فرما، رزق کریم عطا فرما تو تیرے کرم سے جڑا ہو۔ اللہ ہماری جیبوں کو رزق کریم سے بھر دے، ہماری جیبوں کو رزق کریم سے بھر دے، ہماری جیبوں کو رزق کریم سے بھر دے، رزق حلال سے بھر دے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے۔ وفقد امین اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور شہید محمد وآلہ وصحبہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔